بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ وردہ نے کالج سے آتے ہی آسمہ بیگم کو پکارنا شروع کر دیا، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ امی آپ کیوں ہر وقت کچن میں مصروف رہتی ہیں؟ وردہ نے کچن میں آتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ ارے وردہ بیٹا، آ گئی تم؟ آسمہ بیگم نے بریانی کو دم لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، میں تو آ گئی ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں آج اتنا اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں بیٹا، تمہاری تائی کے میکے سے کچھ مہمان آ رہے ہیں تو بس انہی کے لیے سب اہتمام کیا ہے۔ مہمان بڑی امی کے آ رہے ہیں، آپ اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنے مہمانوں کے لیے خود بھی تو اہتمام کر سکتی ہیں نا۔ ارے بیٹا، بھابھی کی طبیعت خراب ہے تو بھائی صاحب نے مجھے کھانا پکانے کا کہا تھا۔ امی، ویسے بڑی امی کی طبیعت اسی وقت ہی کیوں خراب ہوتی ہے جب ان کے میکے والے آ رہے ہوتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے امی، وہ صرف اور صرف بہانہ کرتی ہیں تاکہ وہ سارا کام آپ سے کروا سکیں، اور آپ اتنی سادہ ہیں، کبھی ان کی چالاکیاں سمجھ ہی نہیں پاتی۔ بری بات وردہ، ایسا نہیں کہتے، وہ ہمارے اپنے ہیں نا، ہم ان کی مدد کریں گے تو وہ کون کرے گا؟ آسمہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ہماری ان اپنوں کو ہم ہمیشہ کام کے وقت ہی کیوں یاد آتے ہیں امی؟ ویسے تو کبھی آپ سے بڑی امی نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ صاف بات ہے، سب کو صرف مطلب کے وقت ہم یاد آتے ہیں، خاص کر ان امیر لوگوں کو۔ کومل کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا اپنے رشتہ داروں پر، جو صرف ضرورت پڑنے پر ہی انہیں یاد کرتے تھے۔ بری بات وردہ، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے اپنے دل میں ایسی بدگمانیاں نہیں پالا کرو، لیکن امی بس لیکن چھوڑو، یہ کھانا بڑی بھابھی کے پورشن میں دے کر آؤ، میں فرح کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ آسمہ بیگم وردہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ وردہ دل ہی دل میں اپنی ماں کی سادگی پہ کڑتی رہی۔ بڑی امی، میں نے سارا کھانا کچن میں رکھوا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کھانا کچن میں رکھنے کے بعد وردہ نے ٹی وی لانج میں بیٹھی عابدہ بیگم کو مخاطب کیا، جو سرخ رنگ کا کامدار جوڑا زیب تن کی اپنے مکمل تیاریوں کے ساتھ صوفے پر برجمان کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھیں، اور انہیں دیکھتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس وقت وردہ کو عابدہ بیگم پر شدید قسم کا غصہ آیا، جو ہمیشہ اپنی دیورانی آسمہ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سارے کام ان سے کراتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ ویسے جو ڈشز میں نے بتائی تھی وہ سب پکا کر بھیجی ہیں نا بھابھی نے؟ جی بڑی امی، بریانی، قورمہ، کسٹرڈ، رائتا، سلاد سبھی بنا کر بھیجا ہے امی نے۔ چلو ٹھیک ہے وردہ، ایسا کرنا، آسمہ سے کہنا روٹیاں تبھی پکائے جب مہمان آ جائیں، ٹھنڈی روٹیاں تو اچھی نہیں لگتی نا۔ جی بہتر بڑی امی، وردہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عابدہ بیگم دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وردہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آسمہ بیگم سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اپنی سادہ فطرت عاجزی کے باعث وہ کبھی بھی عابدہ بیگم کی مکار فطرت کو نہیں سمجھ سکی تھی، جو ہمیشہ اپنا کام بڑی ہوشیاری سے آسمہ بیگم سے کرا لیتی تھی۔ وردہ فریش ہو کر باہر آئی تو آسمہ بیگم عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وردہ اپنی ماں کے قریب جا کر محبت سے ان کو دعا مانگتے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ امی، دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں کتنی عاجزی رکھ دی ہے، لوگ کیسے آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر آپ سے اپنے سارے کام نکلواتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آتی۔ ہر انسان کو عاجز رہنا چاہیے نا، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ غرور کس چیز کا؟ تو یہ بات بڑی امی اور بڑے ابو کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہیں کس چیز کا اتنا غرور ہے؟ وہ کیوں ہمیں حقیر سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں عاجزی نہیں اپناتے؟ ایسی بات نہیں بیٹا، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اور وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے نا۔ تم اتنی بدگمان نہیں ہوا کرو، بدگمانی بری چیز ہے۔ چلو اٹھو، مجھے بھابھی کے مہمانوں کے لیے روٹیاں بھی پکانی ہیں۔ آسمہ بیگم یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ وردہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں تو کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ آسمہ بیگم کو وردہ کی باتیں پچگانا لگتی تھی، وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ عاجزی اور جی حضوری میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وردہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آج اس کے کالج میں فنکشن تھا جس کے لیے وہ اتنی دلجوئی سے تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اپنا ایک نظر جائزہ لیا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امی،
ولید کہاں ہے؟ اس نے مجھے کالج چھوڑ کر آنا ہے۔ ارے بیٹا، وہ تو بڑی بھابھی کو کچھ سامان چاہیے تھا نا، تو عباد کو انہوں نے سامان بھیجنے بازار بھیج دیا ہے۔ امی، آپ کو پتہ بھی تھا کہ مجھے ولید کے ساتھ کالج جانا ہے، پھر بھی آپ نے اسے بازار جانے دیا؟ بیٹا، بھابھی کو کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، اس لیے میں نے ولید کو کہا کہ وہ لا دے۔ عثمان بھائی تو گھر پر ہے نا، بڑی امی اپنے بیٹے سے بھی تو سامان منگوا سکتی ہیں نا، ہر وقت انہیں ہم ہی جی حضوری کے لیے کیوں نظر آتے ہیں؟ امی بس وردہ، کتنی بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، کیوں بدتمیزی سے بات کرتی ہو؟ ہر وقت کی فضول باتیں مت کیا کرو۔ آسمہ بیگم نے غصے سے وردہ کو ڈانٹا۔ تبھی ولید گھر میں داخل ہوا۔ ارے ولید، کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانتے بھی ہو مجھے کالج چھوڑ کر آنا تھا۔ آپی، وہ میری بائک خراب ہو گئی ہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ چلو جی، اب تمہاری موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی ہے تو پھر ہم کالج کیسے جائیں گے؟ امی، ایسا کریں، آپ یہ سامان بڑی امی کو دینے جا رہی ہیں تو انہی سے عثمان بھائی کی بائک کی چابی لے آئیے گا نا، میں آپی کو کالج عثمان بھائی کی بائک پر چھوڑ آؤں گا۔ آسیہ بیگم سر ہلاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ سامان جو آپ نے منگوایا تھا ولید سے۔ ٹھیک ہے آسیہ، ادھر ٹیبل پہ رکھ دو، آبدہ بیگم نے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، کیا عثمان کے موٹر سائیکل کی چابی مل سکتی ہے؟ وہ دراصل ولید کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ کے لیے سامان لینے گیا تھا نا بازار سے، تو وردہ کو کالج جانا ہے، بس اسی لیے۔ اگر عثمان کی موٹر سائیکل مل جاتی۔ دیکھو آسیہ، وہ عثمان کی موٹر سائیکل ہے اور تم تو جانتی ہو نا کہ وہ اپنی چیزوں کے متعلق کتنا کانشیس ہے، اس لیے وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی بھی چیز اس کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال کرے۔ تم ولید سے کہو کہ وردہ کو رکشے پر کالج چھوڑ آئے۔ ویسے بھی وردہ کو عادت ہونی چاہیے لوکل سفر کرنے کی، آخر کل کو اسے پرائے گھر جانا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور مڈل کلاس گھروں کی بہو بیٹیاں تو لوکل بسوں میں ہی سفر کرتی ہیں، اس لیے وردہ کو بھی عادت ہونی چاہیے۔ آبدہ بیگم نے انکار کرتے ہوئے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا۔ جی بہتر بھابھی، آسیہ بیگم نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا سنو آسیہ، میرے لیے ذرا ایک کپ چائے بنا کے بھجوا دینا وردہ کے ہاتھ، میں ذرا نیل پینٹ لگا رہی ہوں نا، ورنہ خود بنا لیتی۔ جی ٹھیک ہے بھابھی، آبدہ بیگم نے اسی وقت لہجے میں چاشنی کھولتے ہوئے آرڈر دیا۔ کیا ہوا امی، مل گئی چابی؟ نہیں بیٹا، تم تو جانتی ہو نا کہ عثمان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی چیز استعمال کرے۔ یہ کہنا امی کہ بڑی امی نے چابی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ساری فرما برداری اطاعت گزاری تو ہم پر فرض ہے نا، انہیں تو کسی رشتے کا کوئی پاس نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے وردہ، بھابھی تو خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ بس کرے امی، شرمندہ نہیں تھی، شرمندہ ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، بس آپ کو ہی سمجھ نہیں آتا۔ چھوڑے، مجھے اب جانا ہی نہیں ہے کالج، وردہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آسمہ اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اشرف صاحب نے گھر میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد کہا۔ وعلیکم السلام، ولید، وردہ اور آسمہ نے مشترکہ آواز میں جواب دیا۔ قمر بیٹا جاؤ اپنے بابا کے لیے پانی لے آؤ، آسمہ بیگم نے کہا تو وردہ پانی لینے چلی گئی۔ وردہ نے پانی کا گلاس اشرف صاحب کو دیا۔ تبھی عثمان سیڑھیاں عبور کرتا ہوا نیچے آیا۔ چھوٹی امی، چھوٹے ابو آپ کو اوپر ابو بلا رہے ہیں، عثمان نے بنا سلام کیے اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وردہ کو عثمان کی اس بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ دیکھا امی آپ نے، ویسے تو بڑی امی آپ کی تربیت پر بڑی انگلی اٹھاتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ذرا تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ بری بات وردہ، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، عثمان بچہ ہے ابھی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا۔ اب کہ اشرف صاحب نے وردہ کو ٹوکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ آسمہ بیگم نے صوفے پر برجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ ہو جائے، تم لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ آبدہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور سناؤ اشرف، دکان کیسی چل رہی ہے؟ عارف صاحب جو اشرف کے بڑے بھائی تھے انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی، اللہ کا کرم ہے، کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، آبدہ بیگم نزاکت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بھابھی آپ بیٹھیں، چائے میں بنا لاتی ہوں۔ نہیں نہیں آسمہ، تم بیٹھو، تم تو اپنے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، ویسے بھی مجھے تم بالکل میری سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ آبدہ بیگم نے اپنی چاہت کا جھوٹا جال بچھایا۔ بھابھی، بہن بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں،
آپ بیٹھیں، چائے میں بنا کر لاتی ہوں۔ آسمہ بیگم نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ارے شکریہ آسمہ، کتنی اچھی ہو نا تم، آبدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور آسمہ بیگم چائے بنانے چلی گئی۔ بھابھی یہ بیگ کس کا ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ آسمہ بیگم کی نظر ایک طرف رکھے بیگ پر پڑی تو پوچھ لیا۔ کیا بتاؤں آسمہ، جانا تو چاہتی تھی، دراصل میری امی کی طبیعت خراب ہے، میں نے سوچا کچھ دن ان کے پاس رہ کر آتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ میرے بعد عارف اور عثمان کا خیال کون رکھے گا، کھانا پکانا پھر گھر کا سارا کام، یہ دونوں کیسے مینج کر پائیں گے؟ بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر خالہ سے ملنے جائیں، ہم ہیں نا یہاں، آسمہ اور وردہ دیکھ لیں گی سب کچھ، اور کھانے کی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتی عارف بھائی اور عثمان ہماری طرف ہی کھانا کھا لیا کریں گے، اشرف صاحب نے اپنائیت سے کہا۔ ارے نہیں، ہماری وجہ سے تم لوگوں کو زحمت ہوگی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، آبدہ بیگم نے پھر جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی بھابھی، آپ سب ہمارے اپنے ہیں اور آپ کے لیے کچھ کر کے ہمیں خوشی ہوگی، پلیز اب آپ یہ تکلف چھوڑیے اور بے فکر ہو کر اپنی امی کے گھر جائیں۔ آسمہ بیگم نے آبدہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ شکریہ آسمہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، آبدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے پینے لگی، دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی۔ جس مقصد کے لیے اس نے آسمہ اشرف کو بلایا تھا وہ کام تو اب بن گیا تھا، اسی کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ صحیح ہے، خود تو بڑی امی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا سارا بوجھ ہم پر ڈال کے، اچھا طریقہ ہے کام نکلوانے کا۔ وردہ، تمہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بھابھی نے نہیں کہا تھا، ہم نے خود حامی بھری تھی۔ امی بہت معصوم ہیں آپ، نہیں جانتی تائی اماں کے پاس بنا کہے بھی اپنے کام کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ آپ کی طرح معصوم اور سادہ نہیں ہیں امی، وہ بہت چالاک ہیں۔ وردہ، تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو ان سے، حالانکہ وہ تو تم سے اور ہم سے سب سے اتنا پیار کرتی ہیں، ایک تم ہو ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہو۔ امی وہ ہم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں ہماری پرواہ ہے، یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ہم ان کی جی حضوری کرتے رہیں، حقیقت میں وہ صرف ہم سے اپنے کام نکلواتی ہیں، انہیں بس ہماری جی حضوری سے مطلب ہے۔ ایک دن اگر آپ نے ان کی جی حضوری سے انکار کیا نا تو وہ آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گی۔ بس کرو وردہ، کچھ بھی تم بولتی رہتی ہو، بھابھی ایسی نہیں ہے، جاؤ کچن میں جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ آبدہ بیگم پورے 15 دن میکے گزارنے کے بعد واپس آئی تھی، ابھی ان کے سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ عثمان ان کے پاس آیا، وہ ٹی وی لانچ کے صوفے پر ہی برجمان تھیں۔ مما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ مما، مجھے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہ پوچھیں کیوں، پوچھیں کس سے؟ اچھا بتاؤ کس سے؟ وردہ سے۔ ارے ہوش میں تو ہو عثمان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں مما، اس میں غلط کیا ہے؟ وردہ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور جب آپ یہاں پر نہیں تھی تو چچی اور وردہ نے تو ہمارا سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ بس عثمان، مزید ایک لفظ مت بولنا، میں 4 دن میکے کیا رہ کر آئی، ان ماں بیٹی نے میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گنوار آسمہ کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ اسے تو نہ کچھ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ اوڑھنے کا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف میری بہن کی بیٹی مہم سے ہوگی۔ لیکن مما، آپ تو آسمہ چچی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے انہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ارے بیٹا، کتنے بدھو ہو تم، وقت پڑنے پر انسان گدھے کو باپ بنا لیتا ہے، تو میں نے بس پھر اس محاورے پر عمل کیا آج تک، ورنہ آسمہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، ایسے لوگ صرف جی حضوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تاج بنا کر سر پر پہننے کے لیے۔ میری نظر میں ان کی حیثیت صرف ایک ملازم کی ہے جو تعریف کے 2 جملے سن کر خوشی خوشی ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں۔ یہ ان پڑھ سادہ لوگ بہت بے وقوف ہوتے ہیں جو صرف ہمارے کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھو عثمان؟ لیکن مما، لیکن کچھ نہیں، کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تمہاری شادی وردہ سے نہیں ہو سکتی، بات ختم، کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی آسمہ بیگم نے یہ سب سننے کے بعد دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے واپس پلٹ آئی۔ قدرت نے آج ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی جھوٹی محبت کی پٹی اتار دی تھی۔ آسمہ بیگم صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب آبدہ بیگم صحن میں آئی۔ آسمہ، میں ذرا بازار جا رہی ہوں،
تم ایسا کرنا، اوپر جا کر دال چاول پکا دینا، تمہارے بھائی آتے ہوں گے، مجھے ذرا شاپنگ میں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ آبدہ بیگم نے لہجے میں جھوٹی چاشنی گھولتے ہوئے کہا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ بڑی امی، کبھی اپنے کام خود بھی کر لیا کریں، آپ ہر وقت اپنے سارے کام ہمارے سر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ ارے وردہ، یہ کیسی بات کر رہی ہو بیٹا؟ تم لوگ میرے اپنے ہو نا، اپنوں سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ آبدہ نے پلٹتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں بھابھی، کیوں نہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ ایسا کریں آج ہمارا کھانا بھی آپ ہی پکا دے۔ میں تو ویسے بہت تھک گئی ہوں، لگتا ہے بخار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ میری مدد کریں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آسمہ بیگم کا لہجہ پہلی بار تلخ ہوا تھا۔ تمہارے گھر کا کام میں کیوں کروں آسمہ؟ اگر تم تھک گئی ہو، بیمار ہو تو اپنی بیٹی سے کہو نا کہ وہ کھانا پکائے۔ آبدہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھابھی، کیا جی حضوری ہم لوگوں کے لیے ہے؟ وردہ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ آپ ہمیں صرف اپنا غلام سمجھتی ہیں، ہم سے اپنا کام نکلواتی ہیں، لیکن مجھے لگا کہ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ بہت ہو گیا بھابھی، اب مجھے جی حضوری اور محبت کے بیچ کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ بھابھی معذرت کے ساتھ میں یہ جی حضوری مزید نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آج سے آپ اپنے سارے کام خود کریں۔ آبدہ بیگم لاجواب ہو گئی اور بنا کچھ کہے غصے سے لال پیلی ہوتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا کیونکہ آج ان کی اصلیت کھل چکی تھی۔ امی، میں بہت خوش ہوں آج آپ کو بڑی امی کی اصلیت کا آخرکار پتہ چل ہی گیا۔ ہاں بیٹا، سمجھ گئی ہوں میں، محبت اور جی حضوری میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں طرف سانجھا رویہ، جبکہ کسی کی محبت میں اندھے ہو کر جی حضوری کرنا غلط ہے۔ محبت و رشتوں میں اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ آپ سے سچی محبت نہیں کرتے، ان کی آپ جس قدر جی حضوری کر لو نا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، کبھی آپ کی جی حضوری سے قائل نہیں ہوتے۔ آج میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، جی حضوری کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو خود جلد از جلد اس زنجیر سے آزاد کروا لو۔ آسمہ بیگم نے کہا تو وردہ نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا اور پھر دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔